بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. اگر آپ 11th اردو میں اردو گرامر میں علم بیان کے اہم ٹاپک مجاز مرسل کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ایم سی کیوز میں 100% مارکس لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مجاز مرسل کے ٹاپ کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز، جو کہ گیس پیپر 2026 کے مطابق تیار کیے گئے ہیں. 100% یہ وہ سوالات ہیں جو بار بار پیپرز میں آتے ہیں اور اس بار بھی آنے کے فل چانسز ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیپر میں کوئی ایم سی کیو آپ کا غلط نہ ہو، علم بیان آپ کو مشکل نہ لگے اور آپ کلاس میں ٹاپ کریں، معروضی میں ٹاپ کریں اور آپ کی کوئی معروضی غلط نہ ہو، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں. یاد رکھیں، اسمارٹ اسٹڈی از ایکول ٹو ہائی مارکس. چلیں شروع کرتے ہیں مجاز مرسل کو. تو یہ 5 منٹ میں آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ جو پیپر سیٹر ہے وہ کس طرح کے سوال بنا سکتا ہے. مجاز مرسل یہ علم بیان کی تیسری قسم ہے اور یہ استعارہ کے انداز میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی اگر کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو یہ استعارہ کہلاتا ہے. لیکن تشبیہ کے علاوہ اگر کوئی اور تعلق ہو تو اسے ہم مجاز مرسل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یہاں 2 معروضیوں کا پتہ چلا. ایک تو یہ کہ یہ علم بیان کی مجاز مرسل تیسری قسم ہے اور یہ جو ہے استعارے کے انداز میں اس کی جو تعریف ہے، ٹھیک ہے، کہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہونا. اور اس کے علاوہ جو ہے اہل زبان نے اس کی 24 قسمیں گنوائی ہیں. آپ دیکھتے جائیں یہ معروضیاں اس طرح بنے گی کہ اہل زبان نے کتنی قسمیں مجاز مرسل کی گنوائی ہیں، تو 24. اب ان میں سے چند ایک اہم صورتیں یا مثالوں کے ساتھ درج ہیں. یعنی آپ الحمد سنائیں، جزو سے کل مراد لینا. یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری کی پوری سورۃ فاتحہ ہے، لیکن اس کا پہلا الحمد لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جزو کہا گیا ہے اور کل مراد لیا گیا، پوری سورۃ فاتحہ لی گئی ہے. اچھا، یہ جب پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ الحمد سنائیں کس کی مثال ہے تو آپ کہیں گے کہ مجاز مرسل. اچھا، میں نے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی. اب کانوں میں انگلی تو ایک تھوڑی حد تک جاتی ہے نا، یعنی کل سے جزو مراد لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مثال جو ہے، پہلی مثال جو ہے جزو سے کل کی تھی، اب یہ مثال کل سے جزو کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک گلاس پی لو ہم کہتے ہیں، یعنی ظرف سے مظروف مراد لیا گیا ہے. ظرف برتن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک گلاس پی لو، بندہ گلاس تو نہیں پی سکتا نا، پانی پیتا ہے. اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ پانی لے آؤ، تو یہ مظروف سے ظرف مراد لیا گیا ہے. یہ تھوڑا سا اس کا ڈیفرنس ہے. اچھا، بادشاہی مسجد لاہور اورنگزیب عالمگیر نے بنائی. اورنگزیب عالمگیر نے کیسے بنائی؟ اپنے ہاتھوں سے بنائی. کیا اس نے اینٹیں پہلے وہ کی، پھر اس کی اینٹیں لگائیں، بنیادیں رکھیں اور اس کو اتنا زیب و آرائش اس کی اتنی زیب و زینت میں اس کی اضافہ کیا؟ کر سکتا ہے وہ اکیلا؟ نہیں، یہ سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے. اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ میں آٹا پسوانے جا رہا ہوں، تو ہم تو آلریڈی آٹا گندم پسواتے ہیں تو آٹا حاصل ہوتا ہے، تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ میں آٹا پسوانے جا رہا ہوں، تو مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے. چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ایسے. اچھا، اب دیکھیں ذرا تھوڑا سا وہ تفصیل سے کہے گا کہ پہلے جملے میں الحمد کہہ کر پوری سورۃ فاتحہ مراد لی، جس طرح میں نے سمجھایا آپ کو، یعنی جزو کہہ کر کل مراد لیا گیا. دوسرے جملے میں نے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی، چونکہ کانوں کے اندر انگلی کا کچھ حصہ جاتا ہے اس لیے کل کہہ کر جزو مراد لیا گیا. تیسرے جملے میں گلاس سے مراد پانی ہے جو گلاس کے اندر موجود ہے، یعنی ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا گیا. چوتھے جملے میں پانی سے مراد وہ برتن ہے جس کے اندر پانی ہے، یعنی مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا گیا. پانچویں جملے میں بادشاہی مسجد لاہور اورنگزیب عالمگیر نے بنائی. ٹھیک ہے، میں اورنگزیب عالمگیر سبب ہے، مسجد تو معماروں نے بنائی تھی نا، چنانچہ سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا. اس طرح چھٹے جملے میں آٹا پسوانے جا رہا ہوں،
میں آٹا مسبب نتیجہ ہے، گندم پسوائی جاتی ہے، اس لیے مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا۔ اب آپ کی معروضیاں یہاں سے کیسے بنیں گی؟ آپ الحمد سنائیں، کس کی مثال ہے؟ میں نے کانوں میں انگلیاں دے ڈالیں، کس کی مثال ہے؟ اس میں کیا مراد لیا گیا؟ کل سے جز مراد لیا گیا ہے، ایک گلاس پی لو، ظرف سے مظروف لیا گیا ہے، پانی لے آؤ۔ یہ اس طرح کی مثالیں جب پڑھی جائیں گی تو آپ سب کا جواب آپ کہیں گے مجاز مرسل، مجاز مرسل۔ تو اس سے آپ کو جو ہے نا یہ آئیڈیا ہوگا، اور پیپر بنانے والا بالکل اسی طریقے سے سیم سٹائل سے جو ہے نا وہ بناتا ہے، اور وہ اس میں سے کوئی سٹیٹمنٹ لے گا، اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کی وہ معروضی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ 5 نمبر کی معروضیاں ہیں، یہ علم بیان اور علم بدیع میں سے آپ کی آئیں گی، تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھے گا۔ ویسے چیپٹر وائز جو ہے نا ایک ایک سطر کی معروضی بنی ہوئی ہے، وہ ہر سبق کی بنی ہوئی ہے، اگر وہ بھی کر لیں آپ تو پھر سارے کی ساری معروضیاں آپ کی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔